کہتے ہیں جس کو قیصر و کسرا کہتے ہیں. قیصر روم کے بادشاہ کو، کسرا ایران کے بادشاہ کو. اس زمانے کے یہ امریکہ اور رشیا کے برابر تھے، سپر پاور طاقتیں. اور ان کو اگر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تو وہ فاقہ کش صحابہ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. وہ اس طرح کے بہت بڑے بڑے لشکر لے کر فتح نہیں کیے، بلکہ جس علاقے میں بھی گئے عشق مصطفیٰ کی خوشبو سے انہوں نے فتح کیا. سبحان اللہ. وہ غلامی آج چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں عزت ڈھونڈو. قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرماتا ہے رسول آپ فرما دیں قل ان کنتم. اللہ فرماتا ہے اپنے رسول سے اے رسول آپ فرما دیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ، تو رسول کی پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اللہ بات نے ہے. قرآن میں یہی راستہ بتایا، اور ہمیں بریلی کے امام نے بھی یہی سمجھایا خدا خدا کا یہی ہے در، آہا ہا واہ واہ. نہیں اور کوئی مفر مکر کیا جو بات. وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. میرے عزیزو اس نقطے کو آج تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. نہیں جب ان ہاتھوں میں تاش کے پتے آئے، شراب کی بوتلیں آئی، اور بے حیائی کے نغمے تمہاری زبانوں پر آئے، اور تمہاری آنکھیں اخلاق سوز حرکتیں دیکھنے پر مجبور ہو گئی، تبھی تو یہ تمام رحمتیں ہم سے دور ہوئی، تبھی تو یہ مدد اور نصرت اللہ کی ہم سے دور ہوئی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں وہ اگر 313 بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی کیا کر رہے ہو تحصیل بھائی؟ کر رہے ہو یار بھائی. محفل رسول کا ادب آپ نہیں جانتے. میں نے سب سے پہلے تو نوٹ لانے سے بھی منع کیا. کیا اتنی پیاس لگی آپ کو؟ شہید اعظم کانفرنس منا رہے ہیں، حسین اعظم کی پیاس کا ذکر کرتے ہو. 3 دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے والے اس امام کے مقتدی کیا ایک بوتل پانی پر سارا مجمع خیرہ کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اگر سچے حسینی ہو تو ہر چیز کو برداشت کرنے کی طاقت ڈالو، ہر چیز کو برداشت کرنے کی اپنے اندر عادت بھی ڈالو. اور یہ زمانہ انہی چیلنجز کا ہے. کیا تم ایک بوتل پانی پر بکنے والے لوگ ہو؟ نہیں، اور نہ ہی ادھر ادھر کی. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو میں غزوہ خندق کی ایک بات میں بتا دوں. صحابہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی 1 مہینے سے خندق کھود رہے تھے، اور پیٹ پر پتھر باندھنے کے واقعات وہاں پیش آئے. بھوک کی شدت تھی، صحابہ میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی. 2 کھجوریں اگر مل جائیں تو 10 لوگ مل کر کے اس کو چوس لیتے. اللہ. فاقے کا عالم یہ تھا. لیکن جو کفار و مشرکین مقابلے میں آئے تھے ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ، اور ان کے ہاں اونٹ اور بڑے بڑے جانور ذبح کر کے پکائے جا رہے تھے، اور ان کے کھانے کی خوشبو ادھر بھی آ رہی تھی صحابہ کو بھی. توجہ، ادھر کفار و مشرکین کے ہاں روٹیاں بھی بن رہی ہیں، بوٹیاں بھی بن رہی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں صحابہ فاقہ کر رہے ہیں. لیکن تاریخ کا ایک ورق بھی مجھے دکھا دو، ایک لائن دکھا دو کہ رات کا وقت ہوا، میرے آقا سو رہے ہوں، اور ایک صحابی بھی کھڑا ہو کر کے یہ سوچتا ہو کہ جاؤں ان کے خیمے میں سے 2 بوٹیاں لے آؤں یا 1 روٹی لے آؤں. ایک صحابی بھی کبھی ان کے کھانے کی خوشبو کی طرف نہیں متاثر ہوئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے کہا بھی شاید تمہیں بھوک پریشان کر رہی ہو، فاقہ پریشان کر رہا ہو، اور ادھر ان خیموں میں کھانے پینے کی خوشبوئیں آ رہی. صحابہ نے برجستہ کیا عرض کیا، یا رسول اللہ اگر کھانے اور پینے روٹی اور بوٹی کے لیے ہم آئے ہوتے تو اس خیمے میں نہیں ہوتے، اس خیمے میں ہوتے. میرے آقا یہاں تو ہم اپنی گردنیں آپ کے قدموں پر نچھاور کرنے آئے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. یہ میرے آقا کے غلاموں کو دنیا کبھی خرید نہ سکی. اس لیے 12,000 کا لشکر لے کر کے بھی صلاح الدین ایوبی 4 لاکھ کی فوج سے اکیلا لڑ رہا تھا. اللہ. اس چھوٹی سی فوج کو 4 لاکھ صلیبی توڑ نہیں پائے.
یہ تاریخ میری اپنی لکھی ہوئی نہیں، انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ، انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ ہے۔ صلاح الدین ایوبی ایک ایسا جرنیل تھا جس کے پاس صرف 12,000 کا لشکر تھا ایک بار، اور میدان میں جب وہ اترا تو اس کے مقابل میں سارا یورپ اتر آیا تھا 4 لاکھ کی فوج لے کر۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے فوج سے یہ پوچھا بھی تھا کہ ہم ان کے مقابلے میں اترے یا نہیں اترے، تعداد ہماری صرف 12,000 ہے، 4 لاکھ کی فوج لے کر آئے۔ جانتے ہو صلاح الدین ایوبی کی جو فوج تھی وہ عاشقان مصطفیٰ کی فوج تھی۔ واہ واہ عرض کیا اپنے سپہ سالار سے، صلاح الدین ایوبی سے، اے ہمارے سپہ سالار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب غزوات میں جاتے تھے تو کیا تعداد دیکھتے تھے؟ اگر وہ تعداد دیکھتے تھے تو ہم بھی دیکھیں گے، اگر رسول اللہ کے صحابہ تعداد نہیں دیکھتے تو آج ہم بھی تعداد نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ ہمارا یقین ہے تعداد مدد نہیں کرتی، اللہ مدد کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ پھر سبحان صلاح الدین ایوبی نے کیا بات۔ تاریخ میں یہ بات رقم کر دی، وہ 12,000 کی فوج نے 4 لاکھ کے چھتڑے اڑا دیے تھے۔ یہ تاریخ بھی انگریزوں نے لکھی ہے، انگریزوں نے لکھی ہے کہ 12,000 کا مقابلہ نہیں کر سکی وہ قوم۔ اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اس ظالم دنیا کو پتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہاتھ بہاتھ مقابلہ مشکل ہے، اس لیے تمہارے ساتھ دوسری جنگ لڑی جاتی ہے۔ وہ جنگ یہی نشہ والی جنگ ہے جو تمہارے گھروں تک پہنچا دی جاتی ہے، تمہیں نشہ کا ایڈکٹ بنا دیا جاتا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا میں تمہیں آوارہ بنا دیا جائے۔ کوئی ایک بھی جوان ایسا نہ ہو جو میرے آقا کے اخلاق کے لیے غیرت مند ہو، یہ دنیا ہی چاہتی۔ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ یورپ یہی کہتا ہے، انگریز یہی کہتے، یہودی یہی کہتے، ان کا حال تو دیکھو، ان کو کاٹو مارو قتل کرو پھر بھی یہ جمع ہوتے۔ کئی مرتبہ ان کو توڑا گیا، تباہ کیا گیا، لیکن ان کی اذانیں ابھی بھی بند نہیں ہوئی، ان کے ممبروں سے خطبے ابھی بھی ختم نہیں ہوئے۔ جینوسائیڈ ایک ورڈ ہے، جینوسائیڈ، جا کر چیک کر کے دیکھ لینا، دنیا میں کئی قوموں کے ساتھ یہ جینوسائیڈ کیا گیا۔ جینوسائیڈ کا مطلب نسل کشی، پوری کی پوری قوم کو ختم کر دینا۔ افریقہ میں کئی ایسے دھرم ختم ہو گئے، ان کی پوری قوم کو ختم کیا گیا، اور اسلام اور مسلمانوں کی جینوسائیڈ کے لیے، نسل کشی کے لیے ایک بار نہیں 70 بار سے زیادہ کوششیں ہوئی۔ اس پورے دور میں بڑی بڑی طاقتیں لگ کر کے کوشش کی ہیں، بغداد کو توڑ کر کے رکھ دیا تھا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیا، دریائے دجلہ کا پانی پورا ہمارے خون سے لال ہو گیا تھا، طرابلس کو، مراکش کو، لیبیا کو، مصر کو، تونس کو اور کرتبہ کو، آپ دیکھیں اسپین کی وادیوں کو مسلمانوں کے خون سے نہلایا گیا، بے حساب قتل ہوئے۔ لیکن آج کیا اذانیں بند ہو گئی؟ کیا آج مسجدوں سے میرے آقا کی باتیں بند ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ ایک یہودی عالم یہ کہتا ہے، وہ ریسرچ کر کر کے بوڑھا ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے میں انہی باتوں پر ریسرچ کر رہا ہوں، پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، بار بار انہیں قتل کیا گیا، بار بار انہیں توڑا گیا، بار بار ان کو جلا وطن کیا گیا، ان سے حکومتیں چھینی گئی، پھر یہ جمع کیوں ہوتے ہیں؟ وہ یہودی عالم کہتا ہے جبکہ دیکھا جائے تو ان کا کوئی ڈھنگ کا لیڈر بھی نہیں جو انہیں جمع کرے، ان کے پاس کوئی قیادت بھی نہیں ہوتی جو سب ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرے، ان کے پاس کمیونٹی لیڈر نہیں ہے، پھر کون انہیں جمع کرتا ہے؟ یہ میں نہیں کہتا، ایک یہودی عالم کہتا ہے، ہر بار یہ ٹوٹتے ہیں اور انہیں اگر کوئی چیز جمع کرتی ہے تو نام ہے محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک ایسا ہے کہ ان کے بجھے ہوئے دلوں میں بھی عشق کے شعلے بھڑکا دیتا ہے، کیا بات ہے، ان کے دلوں کو روشن کر دیتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا انگریزوں کی زبان سنو، کیا کہتے ہیں وہ؟ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ دنیا یہی کہتی ہے کہ روح محمدی اس کے بدن سے نکالو۔ ہمیں پتا ہے اے مسلمانوں، کیا تمہیں مرنے سے ڈر لگتا ہے؟ موت سے ڈر لگتا ہے؟ کچھ لوگوں کو ڈر لگتا ہو تو وہ ڈر آج نکال دو۔ دنیا میں سب سے ہائیسٹ، سب سے بڑا ڈر موت کا ہے، اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ موت اس کے لیے ڈراؤنا خواب ہوگا
जो ये सोचता हो कि मुझे मरने के बाद जलना ही है, जलना ही है, अंधेरा ही है, अंधेरा ही है, वो मोमिन भला क्यों डरे मौत से, जिसका अकीदा ये हो इधर आंखें बंद होंगी उधर चेहरे मुस्तफा की जियारत होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नबी रहे आला हजरत, हुजूर कायदे मिल्लत। मेरे अजीजों, क्या अपने जाते हुए जनाजों को देखते नहीं? मैं आपको ये बात समझा रहा हूं, मौत तो आनी है, जवानी में आए कि बुढ़ापे में आए, लेकिन तैयार तुम्हें हमेशा रहना है, तैयार रहना है। लेकिन गुनाहों पर जो आई हुई मौत है उस पर अफसोस होगा, बेहयाइयों पर आई हुई मौत पर अफसोस होगा। कोरोना पे आई हुई मौत का कौन अफसोस करे? क्यों अफसोस करते हो? अगर किसी का जनाजा 4 लोगों में गया है, कुछ लोगों को हमने सुना अरे बड़ी बुरी मौत हुई, नहीं मेरे अजीज, बुरी मौत उसको नहीं कहते, बुरी मौत कुफ्र पर हो वो बुरी मौत है। ईमान पर अगर मर गया और 70 टुकड़े भी हो गए तो वो बुरी मौत नहीं, वो शहादत की मौत है, सुभान अल्लाह, शहादत है, उसे बुरी मौत नहीं कहा जाएगा। जनाजे जाते हुए देखते हैं और सज संवर करके जाते हैं। सुन्नियों के जनाजे तो अल्हम्दुलिल्लाह और सजते हैं, क्या बात है। दूसरों के तो पता नहीं, छुप के चले जाते हैं, लेकिन हमारा हाल ये है अल्हम्दुलिल्लाह, साफ सुथरा कफन पहनाते हैं, खुशबू लगाते हैं मैयत को, सुरमा भी लगाते हैं, जनाजा तैयार होने के बाद फूल भी डालते हैं। कभी सोचा ये क्यों? मरे हुए आदमी को अत्तर की जरूरत क्या है, वो तो कब्र में जा रहा है, आंखें बंद हो गई, अब सुरमा लगाने की क्या जरूरत है, और ये सफेद कपड़े में ढांकने की क्या जरूरत है? बुजुर्गों से पूछो तो ये बताएंगे मेरे अजीज, ये जा तो रहा है कब्र में, लेकिन आज ये मेरे मुस्तफा के दीदार के लिए जा रहा है, सुभान अल्लाह, इसलिए सजाया जा रहा है शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात, इसलिए डर और खौफ निकालो। ईमान वाला बंदा मौत से इसलिए नहीं डरता, इसीलिए ये दुनिया जानती है कि इसके अंदर खौफ मौत का नहीं, इनके अंदर से इश्क मुस्तफा निकाल लो, फिर हर चीज से डरने लगे, हर चीज से खौफ। बुज़दिल कब बनता है बंदा? जब मेरे आका के कदमों से दूर होता है, हुजूर के कदमों में रहने वाला बुज़दिल कभी नहीं होता। आशिक रसूल हमेशा वो बतले जलील कहलाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वफादार। बहरहाल आज फिर से मैं आपको एक बात बता दूं कि तुम अगर ये सोचते हो कि कुछ लोगों की नौकरी का सवाल है, कुछ लोगों के लिए लड़की का सवाल है, कुछ लोगों के लिए अपने बिजनेस का सवाल है, अगर पूरा हुजूर की सुन्नतों पर आ जाऊं, नौकरी का मसला आ जाएगा, कुछ लड़कियों का मसला आ जाएगा, किसी के तिजारत का मसला आ जाएगा। ये सब शैतानी वसवसे हैं जो तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं, सब शैतानी वसवसे हैं। अल्लाह रज़्ज़ाक़ हकीकी, और मेरे मुस्तफा के कदमों से रिस्क क्यों नहीं मिलेगा? हमारा तो ये कहना है, आला हज़रत ने क्या सबक दिया, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, या रसूल अल्लाह जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या बात जब है। तुम्हें पता है जो कुछ भी मिलना है मेरे मुस्तफा के सदक़े में मिलना है, तो फिर ये शैतान जो तुम्हारे दिमाग में डाल रहा है हुजूर की आदतों पर, हुजूर के अखलाक पर आऊंगा, दुनिया छूट जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी, लड़कियां छोड़ जाएंगी, अगर ऐसी छोड़ती हैं तो छोड़ जाए। जो तुम्हें नबी पाक की सुन्नतों पर कबूल कर ले, इंशाअल्लाह वो यहाँ पर भी साथ होंगे, आखिरत में भी साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हाँ, एक बात याद रख ले, और ये बात भी समझ करके चलो, आज के बाद कल परसों जब भी मौत तो आनी है, मलकुल मौत रोजाना तुम्हारे इंतजार में है। जब वक्त खत्म होगा रूह खींच लेंगे और तुम्हारी आंखें बंद इतने बेयार और मददगार हो जाओगे कि दुनिया तुम्हें उठाकर कब्र की तारीक वादी में छोड़ आएगी। तुम्हें पता है, उस ऐसी तारीकी में छोड़ आएगी जहां तुम पुकार नहीं सकते, किसी को बुला नहीं सकते। एक हदीस मैंने पढ़ा, हुजूर फरमाते हैं मैयत को सबसे ज्यादा शौक या हसरत किस बात की होती है जानते हैं? कब्र में जाने के बाद मैयत ये चाहता है, आप भी चाहेंगे, हम भी चाहेंगे, मरा हुआ आदमी कब्र में जाने के बाद सबसे ज्यादा इस बात की ख्वाहिश रखता है कि मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त और अहबाब थोड़ी देर मेरी कब्र के पास बैठे रहें। वो जब तक बैठे रहेंगे उसे दिल का करार होगा, उन्स होगा। ये हदीस में है।
लेकिन बैठता कौन है? सब छोड़कर चले आते हैं। करीबी दोस्त भी मिट्टी डालकर जल्दी से कब्रिस्तान से वापस घर आता है। अपने बाप का जनाजा ले जाने वाला बेटा भी तख्तियां बंद करके कब्र की मिट्टी डाल करके जब घर आता है, मैयत पुकार रहा होता है, उसे सब चीजों की खबर है। लोगों के चलने के चप्पल की आवाज तक मुर्दा सुनता, लेकिन इतनी तारीक कब्र, हाथ उठाओ तो हाथ नजर ना आए। और ऐसे दफन करके आते हो, न एक तकिया देते हैं, न एक बोरिया, न एक चादर, और ना कब्र में कोई रोशनदान सुराख, कुछ नहीं। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? तवज्जो, जब तुम अपने दोस्तों को भी जाते हुए देखोगे, तुम्हें दफन करने वाला बेटा भी जाते हुए देखोगे, भाई भी जाते हुए तुम देख रहे होंगे, कब्र के अंदर सब छोड़कर चले जाएंगे। अंधेरा 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 कब्र का। उस अंधेरी रात में अगर कोई रोशनी लेकर आता है तो ताजदार मदीना की जात, सुभान अल्लाह, मेरे सुभान आका अल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। क्या बात है। उस कब्र की अंधेरी रात में वो रोशनी ले आएंगे। और मेरे अजीजों, जब तुम्हें पता है कि कब्र में हमें उनकी जरूरत है, हश्र में उनकी जरूरत है, तो फिर सुन लो आला हजरत क्या कहते हैं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हमने दुनियादारों को भी देखा है, उनके घरों पर इज्जत ढूंढने वाले, उनकी जूतियों पर इज्जत ढूंढने वाले, उन पर अपनी जिंदगियां निछावर करने वाले, बुढ़ापे में तुम्हें भी तन्हा छोड़ दिया जाता है। पार्टियों से निकाल करके तो ऐसा उन्हें बेवा बना दिया गया है कि कोई पूछता तक नहीं है। लेकिन ऐ सुन्नी मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला ये बात यकीन के साथ याद रखे, मेरे आका ने कभी अपने गुलामों को तन्हा नहीं छोड़ा, कभी तन्हा नहीं छोड़ा। अबुल्लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, एक वाकया लिखते, मक्का मुकर्रमा में एक शख्स का इंतकाल हो गया था, और जैसे ही वो इंतकाल कर गया, उसका चेहरा जानवर की तरह बन गया। एक ही बेटा था, सुनो, एक ही बेटा था, और बाप का चेहरा जानवर की तरह हो गया। कुछ गुनाह किया होगा, कुछ गलतियां किया होगा। अब बेटे ने जब बाप का चेहरा बिगड़ता हुआ देखा, फौरन दरवाजा घर का बंद कर दिया, और देख करके मैयत को डर लगने लगा कि अब लोगों को दीदार कराऊं कि नहीं कराऊं, जनाजा उठाऊंगा, लोग तो देखने आएंगे, दफन कैसे करूं। घर की औरतों को सबको समझा बुझाकर बिठा दिया और कहा, अब मैं ऐलान नहीं करूंगा, बाहर दफन करने नहीं ले जाऊंगा, घर के अंदर ही गड्ढा खोद कर अपने बाप को यहीं दफन कर देता हूं, ताकि किसी को पता ही ना चले, वरना बेइज्जती हो जाएगी, बड़ी जिल्लत उठानी पड़ेगी। नौजवान लड़का घर में रोता हुआ बैठा है, मेरे बाप के साथ क्या हो गया? वो रो रहा था। अचानक उसके घर के दरवाजे से खुलने की आवाज आई। अचानक दरवाजा खुला, एक बुजुर्ग घर के अंदर आए। वो आते ही उनके चेहरे पर चादर थी, वो सीधे मैयत के पास गए, चादर हटाई, उसके चेहरे पर हाथ रखा, फिर चादर बंद कर दी। फिर इस नौजवान लड़के के पास आए। वो बुजुर्ग कहते, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? नौजवान लड़का कहता है, मैं तो आपको देखा नहीं, कहां से आप अंदर आ गए? मैंने दरवाजे सब बंद कर दिए थे, लेकिन अब आप आ गए हैं तो क्या देखते नहीं मेरे बाप का चेहरा बदल गया है? मैं अपने बाप को लोगों के सामने कैसे जनाजा उठाऊं? आप नहीं देखते चेहरा जानवर की तरह हुआ है। वो आए हुए बुजुर्ग ने कहा, बेटा जाके देख तो सही, तेरे बाप का चेहरा सलामत तो है, कुछ हुआ नहीं। वो नौजवान खड़ा हुआ और गया अपने बाप की लाश के पास, चादर हटाई तो देखता है अपने बाप का चेहरा चांद की तरह चमक रहा है, सुभान अल्लाह, खूबसूरत है। वो खुशी के मारे रोते हुए सज्जा शुक्र में गिर गया, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए फिर खड़ा हुआ। उसने रब ताला की बारगाह में अर्ज किया, मौला तूने फरिश्ता भेज दिया मेरे घर पर, ये कौन बुजुर्ग है जो मेरे बाप के चेहरे को उन्होंने ठीक कर दिया? उस वक्त तक वो बुजुर्ग घर से निकलने को थे, दरवाजे तक पहुंचे थे। ये दौड़ता हुआ आया और उनका दामन पकड़ लिया, कहा आप कौन हैं? अल्लाह का फरिश्ता, अल्लाह की तरफ से आए हुए, आपने मेरे बाप के चेहरे को ठीक कर दिया, ये एहसान क्यों किया? वो आए हुए बुजुर्ग पलटते और कहते, अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अल्लाहु अकबर। जैसे ही वो नौजवान सुना, कदमों में गिरा, कहा आका मेरे घर आपकी आमद हुई,
اور اس حال میں مجھے بتائیں میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرے باپ کا کوئی ایک گناہ ایسا تھا جس سے مولا ناراض تھا، رب قدیر غضبناک تھا۔ جیسے ہی تیرے باپ کا انتقال ہوا مولا نے اپنے غضب کا اظہار اس کے چہرے پر کیا، تیرے باپ کا چہرہ بدل گیا۔ لیکن اے نوجوان، تیرے باپ کی ایک اچھائی تھی، ایک اچھائی یہ تھی کہ تیرا باپ اس وقت تک بستر پر سوتا نہیں تھا جب تک 100 مرتبہ مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا۔ ہاں ہاں، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ حضور فرماتے ہیں روزانہ اس کی عادت تھی، گناہ ہوں گے لیکن اپنے نبی کو یاد کیے بغیر سوتا نہیں تھا۔ جو فرشتہ اس کے درود مجھ تک پہنچاتا تھا، آج وہ فرشتہ آ کر کہنے لگا غضب ہو گیا رسول اللہ، آپ پر درود پڑھنے والا وہ بندہ آج مر گیا لیکن مولا کے جلال کا شکار ہوا، اللہ کے غضب کا شکار ہوا ہے۔ اگر آقا آپ اس پر رحم نہ کریں گے تو دنیا بعد میں تانا دے گی، درود پڑھنے والے کا چہرہ ہی سلامت نہیں رہا تو کس کا سلامت رہے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھ کر کے آیا اور تیرے باپ کے چہرے کو دیکھا تو بگڑا ہوا تھا، میں نے ہاتھ رکھا اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی، مولا یہ وہ چہرہ ہے جو مجھے یاد کیا کرتا تھا۔ رب قدیر نے فرمایا محبوب اپنا ہاتھ اٹھاؤ، ہم تمہاری سفارش پر تمہارے غلام کے چہرے کو چاند سی شباہت دیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوبصورتی عطا کریں گے۔ کیا بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو میرے آقا کی سفارش پر پھر سے وہ حسن و جمال عطا کیا۔ میں یہ بات جب پڑھتا ہوں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اسی لیے پھر بریلی کے امام کی بات یاد آتی ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اے مسلمانوں میں آج پھر سے تمہیں قریب لا کر کے کہتا ہوں ادھر ادھر مت دیکھو، اگر تمہارے دردوں کو کوئی آج سمجھنے والا ہے، تمہارے غموں کو اور تمہارے غم کی داستان کو کوئی اگر سننے والا ہے تو وہ میرے آقا کی ذات ہے، وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے۔ دنیا تمہارے غموں پر ہاتھ نہیں رکھتی، یہ تمہارا مذاق اڑاتی ہے۔ تم جس کے پاس جا کر کے شکایت کرتے ہو ہمارا یہ حال ہو گیا، ہمارا وہ حال ہو گیا، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دنیا داروں نے ہمیشہ ہمارا مذاق اڑایا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں 2 چاکلیٹ دے دیں گے، تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز تھما کر کے بھیج دیں گے، لیکن تمہارے دردوں کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر کوئی ہے سچی محبت تم سے کرنے والا، وہ آمنہ کا لال ہے، وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جو قبر میں جا کر کے بھی میرے آقا ہم گنہگاروں کو یاد کرتے رہے، معراج کے سفر میں پہنچ کر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں ہم گنہگاروں کی سفارش کرتے رہے، کیا تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دو، اپنے شب و روز وقف کر دو، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بات ضرور کہوں گا، میں تمہارے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر کسی کے اندر بزدلی ہے، خوف ہے تو نکالو، اب بقیہ زندگی کی ہر سانس ہم نبی پاک کی محبت کے لیے وقف کریں گے انشاءاللہ۔ حضور کے لیے جیئیں گے، حضور کے لیے مریں گے۔ بریلی سے قریب رہتے ہو بلکہ تمہارا ضلع بریلی ہے، سبحان اللہ، تمہارا ضلع بریلی ہے اور تمہاری قسمت پر پوری دنیا رشک کرتی ہے۔ ہم تو بہت دور ہندوستان کے ساؤتھ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا آبائی وطن کرناٹکا ہے، لیکن مصر میں جائیں، مدینے میں جائیں، لوگ ہم کو بریلی سے پہچانتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ کیوں؟ اب تمہارا حق زیادہ ہے، بریلی کے رہنے والے، بریلی کے امام کے قریب رہنے والے، اس نصیحت کو یاد رکھو، اس بریلی کے امام نے اپنی محبت تمہارے سینوں میں نہیں ڈالی، پوری زندگی بھر قلم چلایا ہے تو میرے مصطفیٰ کی محبت تمہارے سینوں میں ڈالی۔ نعرہ تکبیر، اسی لیے نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، نبی رہے اعلیٰ حضرت، اسی لیے پوری دنیا آج یہ برملا کہتی ہے ڈال دی قلب میں عصمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں صلاح۔ اس بریلی کے امام کی یہ نصیحت یاد رکھو۔ کیا نصیحت؟ انہوں نے یہ سبق دیا تھا، دہن میں زبان تمہارے لیے یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں
تمہارے لیے یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اور جس دن تم بیدار ہو جاؤ گے, جس دن تم کھڑے ہو گئے, یہ دنیا پھر 100 سال کے لیے سونے پر مجبور ہو ہی جائے گی. آج دیکھ لینا, یہ ہماری قوم بیدار ہوئی ہے انشاءاللہ العزیز. اب یہ بچے خاموش نہیں رہیں گے. جواب دینے کا طریقہ صرف تلوار چاقو چھری نہیں ہے, ہم ان چیزوں کا استعمال کرتے نہیں. ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ عشق مصطفیٰ کی طاقت. سبحان اللہ. یاد رکھو, ہر دشمن کا مقابلہ گولی بم بارود چاقو چوری تلوار سے نہیں ہوتا. بعض دشمن وہ ہیں جو صرف تمہیں جلانا چاہتے ہیں. ان کا ڈیفنس, ان کا مقابلہ کس بات سے کرو گے؟ ایک بار اگر کوئی توہین کرتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھاتا ہے, تو اس کا جواب تو ہم دیں گے ہی دیں گے, لیکن یہ قسم کھا کر کے جائیں گے کہ اب ہر بچے کو عاشق رسول بنا کر رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اور بات. اپنوں میں تو اپنوں میں, تمہارے خیموں میں بھی آ کر کے ہم مصطفیٰ کے نعرے لگا کر جائیں. کیا بات ہے. یہ بات ہوگی, دیکھنا آپ, یہ بات ہوگی. جس دن تم یہ طے کر لو گے, ہر خیمے سے آواز آئے گی لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. لبیک. آپ نے آج یہ گستاخیاں دیکھ کر کے ہو سکتا ہے نروس پن محسوس کیا ہو, تھوڑا بہت تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن ایک بات میں بتا کر چاہتا ہوں, یہ جتنے کتے بھونکتے ہیں چند دنوں کی بات, یہاں پر بھی ذلیل ہو کے مرتے ہیں, آخرت میں بھی ذلت ان کا ٹھکانہ ہے. لیکن 1400 سال سے کئی گستاخ آئے, حضور کی شان میں توہین کرنے والے کتنوں کو یاد ہیں؟ کچھ کے نام یاد ہوں گے, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, ابو جہل, لیکن وہ کیا گستاخی کرتے تھے یہ کسی کو پتا ہے؟ بھول گئے ہوں گے لوگ, سب ختم ہو گیا. آج بھی جو کر رہے ہیں یہ برساتی کیڑے ہیں, ان کو ایسا لگتا ہے کہ ساری گاڑی یہی چلا رہے ہیں. ہمارے ہاں ایک مثل بولی جاتی ہے, بیل گاڑی کے نیچے ایک کتا چلتا ہے اور وہ کتا یہ سمجھتا ہے پوری گاڑی میں چلا رہا ہوں, اور بیل گاڑی جب آگے چلی جاتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کو تو کوئی اور بیل چلا رہے تھے. ان کتوں کو ابھی تھوڑے دنوں کے بعد پتا چلے گا گاڑی کوئی اور چلا رہا تھا. ایک بات آپ کو میں بتا دوں, ان کا بھونکنا بند ہو جائے گا, ختم ہوگا, لیکن اگر کوئی چیز ہمیشہ باقی رہے گی تو کیا ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. سبحان اللہ. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اے میرے عزیز بچوں, نوجوانوں, بزرگوں, ان کی گستاخیوں کے جواب میں میں عرض ضرور کروں گا, تمہاری گنتیاں انگلیوں پر بھی نہیں ہو پائے گی, لیکن میرے آقا کی مدح سرائی کرنے والے آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں. حضور کی جنہوں نے سچی مدح کی ہے, تعریف کی ہے, ان کو دنیا آج بھی یاد رکھتی ہے. ابو جہل کے کلمے تو یاد نہیں, لیکن حسان بن ثابت کے جملے سب کو یاد ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. رسول پاک کا ایک شہدائی صحابی یوں کہتا ہے, یا رسول اللہ, آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں, آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا ہے. 1400 سال پہلے عاشق رسول نے میرے آقا کی شان بیان کی تھی, مولا نے اس کا نام بھی باقی رکھا, کلام بھی باقی رکھا. سبحان اللہ. اتنا ہی نہیں, اسکندریہ کی سرزمین سے پکارنے والا ایک عاشق رسول شرف الدین بوسیری جب یہ کہتا ہے, محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي اذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنتي من زلة عظمت ان الكبائر في الغفران كاللمم.
لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے عزیزو، آج 100 سال کے بعد مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم کو میرے آقا کی شان میں کہا ہوا ہر جملہ یاد ہے، لیکن گستاخیاں کسی کو یاد نہیں رہتی. ہر خطے سے، ہر زبان سے میرے آقا کی تعریف کرنے والے کم نہیں ہوئے. اسی لیے میں آج اس منبر کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں. یہاں تعریف ہوگی تو صرف میرے مصطفیٰ کی ہوگی، یہاں سے بیان ہوگا تو میرے آقا کی بادشاہت کا اعلان ہی ہوگا. کیا کہا ملا عبد الرحمن جامی نے؟ تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا زِ عصیاں یا رسول اللہ، چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ. سعدی شیرازی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور حافظ شیرازی کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. عربی والوں نے بھی کہا، فارسی والوں نے بھی کہا، پنجابی شاعر عاشق رسول کہتا ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمک لٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھے کتھی جا اڑیاں. دنیا کے سارے عاشقوں کا کلام جب ختم ہوتا ہے بریلی کا امام پکارتا ہے. وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. آقا میں کیا کہوں تمہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ. زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. گستاخ کتے بھونکتے ہیں، بھونکنے دو، مگر بریلی کا امام ہمیں یہ سبق دیتا ہے. ہم جب کہیں گے تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں تو یوں کہیں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. سبحان اللہ. تکبیر. سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. غمزدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا، ہم بے کسوں کا سہارا ہمارا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، نبیر اعلیٰ حضرت. کیا بات ہے. بس اس منبر کا حق یہی ہے کہ ایک عاشق رسول کی زبان سے نکلے ہوئے اشعار کو پڑھ دیا جائے. سبحان اللہ. اور جس منبر پر اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھے جائیں میں سمجھتا ہوں منبر کا حق ادا ہو گیا. کیا بات. ہاں، باقی ہم جیسوں کی تعریف کرنے کے لیے اسٹیج نہیں سجایا جاتا ہے. یہ منبر میرے مصطفیٰ کی شان کے لیے ہے، اور جو ان پر فنا ہو گئے ان کی شان تو ویسی ہی بیان ہوتی ہے.
اس لیے اب آؤ اخیر میں میرا میسج یہی ہے، اسی بات کو اپنی زندگی سمجھ کر کے چلو، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مولا کریم اس شیش گڑھ کو عشق گڑھ بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو عشق کا مرکز عطا کرے۔ اے رب کریم یہاں کے ہر بچے کو عاشق رسول بنا، غازی اسلام بنا، میرے آقا کا سپاہی بنا، جب تک یہ جیے مولا ان پر بلاؤں کو دور کر دے۔ اے کریم خدا اس میدان میں جو آج تیرے حبیب پاک کی بات ہوئی ہے، عزت کی بات اور ان کی محبت کی بات، ان کی نسلوں میں قیامت تک پیدا ہونے والے بچوں کو مولا عشق رسول تحفے میں عطا فرما، ہماری اولاد کو ہماری نسلوں کو مولا بدعقیدہ اور گمراہ ہونے سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب پاک کے نالین پاک کے صدقے قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کر کے اپنے جملوں کو ختم کرتا ہوں، پھر آخر میں شیش گڑھوا لو، ایک بات یاد رکھنا، ڈرنا نہیں، ڈرنا نہیں، طوفانوں سے نہیں ڈرا جاتا، تمہارے پاس رسول پاک کی محبت ہے سب سے بڑی دولت۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، جب مصطفیٰ کے غلام ہیں تو خوف نہیں، ڈر نہیں۔ میں تو یہ بات بھی کہتا ہوں، یہ ہمیں کیا کریں گے قیامت کے دن کے لیے۔ امام زمن فاضل بریلوی کے برادر گرامی حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ حضور کے دامن میں چھپ جاؤ، پھر اللہ تعالی ہر چیز سے محفوظ رکھے گا۔ اور پھر اگر میری زبان ہو سکتا ہے بند ہو جائے، میری گردن مار دی جائے، مجھے پھانسی ہو جائے، جیل ہو جائے، مجھے اس بات کا خوف نہیں۔ اگر کوئی ظالم یہ سمجھتا ہے ایک عالم کو یا ایک مولوی کو قتل کر دینے سے اسلام ختم ہوگا، تمہاری خام خیالی ہے۔ 1400 سال سے یہ قوم دیکھتی چلی آ رہی ہے، تم مار مار کے ٹکڑے کرتے رہے، اسلام ختم نہیں ہوا، کیونکہ اس کی خصوصیت یہ ہے قتل کرو گے تو کیا ہوگا جانتے ہو؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔